شادی تو بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا تانا، وہ الفاظ کتنا درد دیتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام تن سہتے ہوئے سوتی، پر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی ہے میرے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی مہک کو۔ مہک کا ہارٹ ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا ہی آخر ہو گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ وہ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی کہ اس کے دامن پر طلاق کا دبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی اب، کیا شکایت کرتی، جب زخم ہی اپنوں نے دیے ہیں۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 17,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ بس میرے نصیبوں کا سفر ایسا ہی ہے، خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 17,000 روپے۔ کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں، مجھے پیار تو دے دینا۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی، جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابو سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے؟ آج اس وقت تو اکیلی ہی آئی ہو، طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دے۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک، کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، کچھ نہ لڑنا جھگڑنا بس۔ امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔
महक मुस्कुराने लगी। अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए। आप हक महर की बात कर रही हैं। क्या होगा इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी इसने छोड़ दिया है, मैं खुश हूँ। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत की, इसके पाँव दबाती रही, इसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, ना सर्दी देखी ना गर्मी, इस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। कभी भूख भी काटी, अफलात के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। इतने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। भला आखिर क्या हुआ? तलाक, ये क्या है? सब बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया। खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ इसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात रात भर जागना देखा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं आखिर? कभी जहेज के नाम पर मारी जाती हैं तो कभी बेऔलादी के। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को तो एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि माशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरम बनकर दामन पर दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश थी बाकी, ना कोई चाहत। यूँ कह ले कि सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमज़ोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती थी। रख दी तो भूल गई। जिसे खुद की खबर न रहे वो जिंदा लाश होता है, और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतनी तंज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है अब कोई कुछ भी कहे। जैसे जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए खुदा जाने, महक की दोबारा शादी कर देते हैं। की बार मर तो सकती थी, किसी से शादी नहीं कर सकती थी। नफरत सी थी इस रिश्ते से। इसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब ख़त्म, रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर ना वफ़ाएं काम आती हैं ना खुदा के वास्ते। राख बनाकर उड़ा दिया जाता है रिश्ता। एक रिश्ता आया, लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे, और लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तलाक का दाग लग जाए तो मेरे माशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं इसे, जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी का रिश्ता आएगा, कहेंगे कि शराबी को ही दे दो। तलाक हुई है, कौन लेगा इसे? वाह क्या माशरा है। मतलब तलाक होने पर लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह तबाह बर्बाद करे ऐसे माशरे को जिसमें औरत पे तलाक का डब्बा लगाकर चोरों, डकैतों, शराबी, जानी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता, बिल्कुल खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ महक का। भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, घर अच्छा है, इससे क्या एतराज़ है तुमको? महक की बस जिद थी शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा लें। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज़ में। बाबा ने आवाज़ सुनी, कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो? वहाँ एक लड़का वकास जो नर्स था, वहाँ पे ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था महक को।
ڈاکٹر نے وقاص سے کہا اس مریض کو جو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پر کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ رہے تھے بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر، ماں بھی پاس صوفے پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، مہک کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا کہ بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ سوری میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے مہک، اس کے بابا کہہ رہے ہیں کہ 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا۔ درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی، لڑکی ہے بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی، اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا امی جان بدنام ہو یا عزت شادی تو اسی سے کروں گا۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا مہک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن ماں مہک کے گھر گئے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ مہک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ مہک؟ آہستہ سے بولی ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ آخر ہار گئی، ٹھیک ہے۔ سب بہت خوش تھے، مہک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا میری جان میں امیر زادہ تو نہیں ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ محسوس کر رہی تھی کہ وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقت کی تنخواہ 15,000 تھی جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے اپنے گھر نئے بنا لی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وقاص سے بات کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہ کریں، آپ کا جو دل کہتا ہے وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی جی۔ دونوں بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، رحمت کی بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، مرہم پٹی کی، پوچھا کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، مہک کا پہلا شوہر تھا۔ جان یہ دیکھیں وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بیچ دیا۔ آپ کہتے تھے نا یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے؟ میرے معاشرے میں کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے؟
اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا۔ شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان، سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب دار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں ہے طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارا جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔